یہ سوال پوچھا شبنم خان نے، اگر کوئی شخص ہم سے 2000 روپے لے اور کہے کہ 2500 روپے دوں گا، یعنی 2500 روپے دوں گا 2000 کے بدلے، کیا ایسے پیسے لینا یا دینا جائز ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ سود کا مسئلہ جو ہے اس میں بڑھا چڑھا کے لینا، تو اگر آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے اور یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ زیادہ لے گا یا وہ نفع لے گا اس کا، اگر یہ شرط لگا دی، یہ شرط نہیں لگائی اس نے، لیکن ایسا رواج ہے سماج میں، ایسی عادت ہے سماج میں، ایسا عرف ہے، ایسا رواج ہے کہ بڑھا کے ہی دینا پڑتا ہے، تو یہ تو ہے سود، یہ تو حرام ہے۔ لیکن اگر نہ تو ایسا رواج ہے، نہ اس نے شرط لگائی کہ قرض دینے والے نے کہ میں بڑھا کر لوں گا 2000 کا 2500 لوں گا، تو پھر اس میں یہ ہدیہ ہو جائے گا، پھر اس جائز ہے۔ یہ سوال پوچھا فیض صاحب نے، کیا کتے کے چھونے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ چھل جانے سے؟ تو کتا جو ہے نجیس العین نہیں ہے، جیسے پگ ہے، خنزیر جو ہے وہ نجیس العین، نجیس العین کا مطلب اس کی ہر چیز ناپاک، بال کھال سوکھا ہو تب بھی ہر چیز اگر ٹچ ہو جائے پھر بھی ناپاک، لیکن کتا نجیس العین نہیں ہے۔ اگر کتے کے جسم پر ناپاکی لگی ہو پھر اگر لگ جائے تو پھر تو ناپاک ہو جائے گا، ناپاکی لگی ہے۔ یہ اس کا جو تھوک ہے، لعاب ہے، وہ کپڑے سے جسم سے لگ جائے تو اس میں اس جسم کے حصے کو، کپڑے کے حصے کو جہاں ناپاکی لگی ہے اسے 3 بار دھو لے اور تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ سوکھا ہو کتا، اس کے چھل جانے سے کپڑا یا جسم، تو آدمی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک سوال کیا ہے ثنا خاتون نے، دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو دعا کے قبولیت کے دعا کے شرائط ہیں کہ آدمی حلال روزی کمائے، حلال روزی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے، یعنی پیدل سفر اور حج کا سفر، اور پھر وہ دعا مانگتا ہے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے، تو لیکن اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ وجہ یہ کہ ملبس ہو حرام، اس کا جو کپڑا پہنا ہوا وہ بھی حرام کا ہے، ماکلو حرام، مطعمو حرام، اس کا کھان پان سب حرام ہے، حلال روزی نہیں ہے۔ تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو حدیث میں آتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ضروری حلال روزی کا اہتمام کرے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی، اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کی پابندی کرے تو انشاءاللہ، اور کامل توجہ اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اور اس میں دعا میں اللہ کی خوب حمد و ثنا پاکی بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، اور درود شریف پڑھے، پہلے بھی پڑھے، بیچ میں پڑھے، آخر میں بھی پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا میں جلد بازی نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے مانگی تھی، چونکہ اور مایوسی اسلام میں جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگے، اور انشاءاللہ اس کا اثر یہاں بھی ہوگا، دعا قبول ہوگی، اور یہاں نہیں تو آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا، اس کا اچھے نتائج ملیں گے۔ ایک سوال پوچھا شاہ نور صاحب نے، نماز کے دوران اگر ٹوپی گر جائے تو کیا اسے اٹھا کر پہن لینا چاہیے یا نہیں؟ تو نماز کے دوران اگر ٹوپی گر جاتی ہے، اگر کھڑا ہے وہ قیام کی حالت میں ہے تب گر گئی، ایسی رکوع کی حالت میں ہے تب گر گئی، تو رکوع یا قیام کی حالت میں وہ اسے نہ اٹھائے، ورنہ تو عمل کثیر ہو جائے گا، یا عمل کثیر مطلب زیادہ کام ہو جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدے کی حالت میں گری ہے وہ، یا قعدے کی حالت میں گری ہے، تو پھر ایک ہاتھ سے اسے پہن سکتا ہے، دونوں ہاتھوں سے نہیں، لیکن اگر وہ دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے پہنے گا تو عمل کثیر ہو جائے گا، تو سجدے کی حالت میں، قعدے کی حالت میں تو اٹھا کر پہن لے، اور اگر نہ بھی پہنے تو کوئی بات نہیں۔